نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں جس کا وضو ٹوٹ جائے، چاہے قعدہ آخرہ میں تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے ہو، تو وضو کر کے جہاں سے باقی ہے وہیں سے پڑھ سکتا ہے۔ اس کو بنا کہتے ہیں، مگر افضل یہ ہے کہ دوبارہ سے پڑھیں۔ اسے استئناف کہتے ہیں۔ اس میں عورت مرد دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ بنا یعنی جس رکن میں وضو ٹوٹا وہیں سے لوٹانے کے بارے میں ضروری مسائل۔ نماز کے جس رکن میں حدث ہوا ہو یعنی وضو ٹوٹ ہو، اس کا اعادہ کرے یعنی وہیں سے لوٹائیں۔ بنا کے لیے 13 شرطیں ہیں۔ اگر ان میں ایک شرط بھی نہیں پائی جائے تو بنا جائز نہیں۔ حدث میں صرف وضو ٹوٹے، یعنی اگر ایسا حدث ہوا جس سے غسل فرض ہو جائے تو بنا جائز نہیں۔ اس حدث وضو ٹوٹا ہو جو آپ ہو، اگر ایسا حدث جو کبھی کبھی پایا جاتا ہو، یعنی زور سے ہنسنے سے، بے ہوشی سے، جنون اور پاگل پن کی وجہ سے وضو ٹوٹا تو بنا نہیں کر سکتے۔ وہ حدث سماوی ہو، یعنی وہ بندے کے اختیار سے ہو، نہ بندہ اس کا سبب ہو۔ وہ حدث اس کے بدن سے ہو۔ وہ حدث کے ساتھ کوئی رکن ادا نہ کیا ہو۔ مثال کے طور پر سجدے میں جاتے ہوئے وضو ٹوٹا، لیکن سجدہ پورا کرنے کے بعد وضو کرنے گیا تو اب بنا نہیں ہو سکتا اور نماز دوبارہ پڑھی جائے گی، بغیر کسی مجبوری کے رکن کے پورا ہونے تک نہ ٹھہرا ہو۔ چلتے میں رکن ادا نہ کیا ہو۔ کوئی کام نماز کے خلاف جس کی اسے اجازت نہ تھی نہ کیا ہو۔ کوئی ایسا کام کیا ہو جس کی اجازت تھی تو بغیر ضرورت مقدار منافی زائد نہ کیا ہو۔ اس حدث سماوی کے بعد کوئی پہلے کا حدث ظاہر نہ ہوا ہو۔ حدث کے بعد صاحب ترتیب کو قضا نہ یاد آئی ہو۔ مقتدی ہو تو امام کے فارغ ہونے سے پہلے دوسری جگہ ادا نہ کی ہو۔ امام تھا تو ایسے کو خلیفہ نہ بنایا جو امامت کے لائق نہ ہو۔ حدث سماوی نہ ہو تو چاہے نمازی کی طرف سے ہو کہ جان بوجھ کر اس نے اپنا وضو توڑا ہو یا کسی باہری وجہ سے ٹوٹا ہو، تو ان سب صورتوں بنا نہیں کر سکتے۔ وضو کر کے نماز دوبارہ پڑھے، جیسے منہ پر کے الٹی کر دی، نقصیر پھوڑ لی، پھوڑا پھنسی دبانے یا سجدے سے زور دینے سے مواد بہنے لگا، دوسرے کی طرف سے کچھ ایسا ہوا جو جیسے کسی نے نمازی کے پتھر مارا جس سے خون بہنے لگا، کسی نے پھوڑا پھنسی دبا دی جس سے خون بہنے لگا، چھت سے کوئی پتھر یا پیڑ سے کوئی پھل گرا اور بدن سے خون بہنے لگا، پاؤں میں یا سجدہ کرتے پیشانی میں کانٹا چبھا جس سے خون بہا، بھیڑ وغیرہ کے کاٹنے سے خون بہا، بنا اختیار منہ بھر کے ہوئی تو بنا کر سکتے ہو اور جان بوجھ کر کی تو بنا نہیں کر سکتا۔ چھینک یا کھانسی سے ری یعنی ہوا خارج ہو گئی ہو، پیشاب کا خطرہ آ گیا ہو تو بنا نہیں کر سکتا۔ کسی نے اس کے بدن پر نجاست ڈال دیا، لگ گئی، جس سے اس کا بدن یا کپڑا 1 درہم سے زیادہ نجس ناپاک ہو گیا تو اسے پاک کرنے کے بعد بنا نہیں کر سکتا، اور اگر اسی حدث کے سبب نجس ہوا تو بنا کر سکتا ہے۔ رکوع یا سجدے میں حدث ہوا اور رکن ادا کرنے کی نیت سے سر اٹھایا، یعنی رکوع سے سمیع اللہ لمن حمدہ اور سجدہ سہو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھا، یا وضو کے لیے جانے یا واپسی میں قرات کی تو نماز فاسد ہو گئی، بنا نہیں کر سکتا۔ حدث ہوا اور قریب میں وضو کے لائق پانی ہونے کے باوجود دور جگہ گیا، بنا نہیں کر سکتا۔ وضو کے لیے کنویں سے پانی بھرنا پڑا تو بنا جائز ہے، بغیر ضرورت تو نہیں۔ حدث کے بعد بات چیت کی یا کچھ کھایا پیا تو بنا نہیں کر سکتے۔ وضو کرنے میں سطر کھل گیا تو ضرورت سے سطر کھولا، جیسے عورت نے وضو کے لیے کلائی کھولی تو نماز فاسد نہیں ہوگی، اور بنا ضرورت سطر کھولا تو نماز فاسد ہو گئی، جیسے عورت نے وضو کے لیے ایک ساتھ دونوں کلائیاں کھول دیں تو نماز گئی۔ وضو کرنے میں سنن و مستحب کے ساتھ وضو کریں، لیکن اگر 3 بار کی جگہ 4 بار دھویا تو بنا نہیں کر سکتا، دوبارہ پڑھیں۔ بے وضو ہو جانے کا گمان کر کے مسجد سے نکل گیا، بعد میں معلوم ہوا کہ وضو نہیں ٹوٹا تھا تو دوبارہ پڑھیں، اور مسجد سے باہر نہیں ہوا تو باقی پڑھیں یعنی بنا کریں، لیکن عورت کو ایسا گمان ہوا تو مصلی سے ہٹتے ہی نماز فاسد ہو گئی۔ رکوع یا سجدے سے حدث ہوا، اگر ادا کے ارادے سے سر اٹھایا، نماز باطل ہو گئی، اس پر بنا نہیں کر سکتے۔